الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیرپور کے غیور نوجوانوں، ابھی جو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور نماز قائم کیا، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے، ثواب ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے وہاں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن شریف کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں قرآن میں کامیابی کی سرٹیفکیٹ ایمان کو رکھا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ جنت میں انعام حاصل کرنے کے لیے ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور آخرت میں چاہے وہ قبر کا عذاب ہو، چاہے پل صراط کے راستے کی تنگی ہو، یا قیامت میں حشر کے میدان کی سختی ہو، یا حساب و کتاب کے وقت کا ڈر اور خوف ہو، یا بائیں ہاتھ میں نام اعمال جانے کی دہشت ہو، ان تمام دہشتوں کو، ان تمام خوفوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ایمان والوں کو دور کر دیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن آپ کو اس بات سے سبق حاصل کرنا پڑے گا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجر کس اعمال پر رکھا ہے۔ اس سے جب آپ پڑھیں گے، ان کے اندر جب غور کریں گے، قرآن کی آیتوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان اللہ کے اوپر ضروری ہے، ایمان رسول اللہ کے اوپر ضروری ہے، ایمان فرشتوں کے اوپر ضروری ہے، ایمان انبیاء کرام پر ضروری ہے، ایمان کتابوں پر ضروری ہے، ایمان آخرت کے دن پر ضروری ہے، ایمان حشر و نشر پر ضروری ہے، ایمان جنت اور دوزخ پر ضروری ہے۔ ایمان اس وقت کام آئے گا جب اللہ کو بغیر دیکھے مان لے، ایمان اس وقت کام آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگے، ایمان اس وقت کام آئے گا جب رسول اللہ کی ہم پیروی کرنے لگے۔ ایک باندی تھی جو بیچنے کے لیے ایک شخص لے کر جا رہا تھا، بہت پتلی بہت دبلی تھی، ان کو ایک شخص نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جب وہ رات کے اندر گھر آتی ہے تو گھر میں 3 بجے رات میں
نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے روتی ہے، گر گراتی ہے، رات بھر ان کا سجدوں میں جاتا ہے، رات بھر ان کا رکوع میں گزر جاتا ہے، رات بھر اللہ کی یاد میں گزر جاتا ہے۔ ایک روز ان کا مالک دیکھ لیتا ہے، اپنے روم کے سراغ سے دیکھتا ہے کہ یہ باندی دن بھر ہماری خدمت کرتی ہے اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں چلی جاتی ہے، تہجد میں چلی جاتی ہے، اللہ کے سامنے روتی اور گر گراتی ہے، لہٰذا انہیں بہت زیادہ انہیں احساس ہوا کہ اب ہم ان سے زیادہ کام نہیں لیں گے۔ صبح میں انہوں نے ان سے کہا کہ تم دن بھر میری خدمت کرتی ہو اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہو، اللہ کی عبادت میں لگ جاتی ہو اور تہجد میں لگ جاتی ہو، اللہ کے سامنے روتی اور گڑگڑاتی ہو، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، قسم ہے رب العالمین کی جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس آقا نے کہا اس طرح کا جملہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی تو اللہ مجھے رات میں تہجد کے لیے نہیں اٹھاتا، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی تو رات میں جب ساری دنیا سوتی ہے اس وقت ہم روتے اور گڑ گڑاتے نہیں، اگر اللہ کا ڈر اور خوف میرے اندر نہیں ہوتا تو ہم اللہ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ رات میں جس طرح سے دنیا غافل ہو کر سوتی ہے، اللہ کا فرشتہ عذاب لے کر زمین پر آتا ہے، اس وقت ہم بھی سوتے رہتے، لیکن اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے میں رات میں سجدہ میں جاتی ہوں، اسی لیے میں رات میں تہجد میں گزارتی ہوں، رات کو میں اپنے رکوع میں گزارتی ہوں، رات میں میں اللہ کے سامنے روتی اور گڑگڑاتی ہوں۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات کا اسے ذریعہ اور راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاس مانو یہ اللہ سے محبت کی علامت اور پہچان ہے، یہ اللہ سے محبت اور علامت کی پہچان ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے اپنی مال قربان کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے دن کی قربانی دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے رات کی قربانی دیتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، دوسری بیوی کو بہت زیادہ جلن ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اتنے توجہ سے دیکھتے ہیں، میرے طرف نظر نہیں ڈالتے، بات کیا ہے؟ کہا کیوں امتحان لینا چاہتے ہو؟ میں ان کو کیوں اتنی محبت سے دیکھتا ہوں؟ حالانکہ یہ تم سے کالی ہے لیکن میری نظر ان کے طرف جاتی ہے۔ کہا ہاں امتحان لے لیجئے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے خزانے کو باہر رکھ دیا، سونا جواہرات یاقوت اور موتی کو باہر رکھا اور انہوں نے تمام بیویوں سے کہا کہ یہاں پر جو چیز ہے جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کو لے لے گا۔ ساری بیویوں نے کوئی یاقوت لیا، کوئی موتی لیا، کوئی سونا لیا، لیکن وہ بیوی جس کی طرف ان کی بڑی توجہ تھی انہوں نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ پوچھا تم بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ مل جائے گا سونا مل جائے گا، بادشاہ مل جائے گا یاقوت مل جائے گا، بادشاہ مل جائے گا ہیرا مل جائے گا، لیکن ہیرا ملنے کی وجہ سے بادشاہ مل جائے ضروری نہیں ہے، یاقوت مل جانے کی وجہ سے بادشاہ مل جائے ضروری نہیں ہے، سونا مل جانے کی وجہ سے بادشاہ مل جائے ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جو اللہ سے محبت کرتا ہے ان کو چاہیے اللہ کے لیے اپنے وقت کو لگائے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے انہیں چاہیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے انہیں چاہیے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے لیے سوجھ بوجھ سے استعمال کرے، اپنی زبان کو کنٹرول میں استعمال کرے، اپنے ہاتھوں کو پیمانے کے طور پر استعمال کرے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ رسول اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، مگر ہم
سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کی جاہو جلال دے دوں. نبی کے لیے سب کچھ کی قربانی دی جا سکتی ہے. نبی کے لیے جان کی قربانی دی جا سکتی ہے. نبی کے لیے مال کی قربانی دی جا سکتی ہے. نبی کے لیے عزت و آبرو کی قربانی دی جا سکتی ہے. اگر دنیا کی کوئی طاقت نبی کے خلاف ایک جملہ بول دے, نبی کی کوئی توہین کرے, نبی کے حق میں کوئی گستاخی کرے, ایک مسلمان جس کے پاس ادنا سا ایمان ہے وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ زندہ رہے گا تو نبی کی شان کے ساتھ رہے گا. اگر وہ زندہ رہے گا نبی کی محبت کے ساتھ زندہ رہے گا. اگر وہ زندہ رہے گا پورے 30 پارے قرآن کے ساتھ زندہ رہے گا. جو قرآن کے اندر انگشت نمائی کرنے کی کوشش کرے گا ان کی انگلی کاٹ دیے جائیں گے. جو قرآن میں تحریف کی کوشش کی جائے گی وہ دنیا سے مٹا دیے جائیں گے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغاوت کے لیے رسول اللہ کے علم کے مطابق رسول اللہ کی حدیث کے اوپر کوئی حملہ کرے گا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اس ہندوستان کا سب سے بڑا ملعون, سب سے بڑا لعین جس کو وسیم رضوی کہا جاتا ہے, جنہوں نے قرآن سے 26 آیتوں کو الگ کیا ہے اور انہوں نے محمد کے نام سے قرآن لکھا ہے اور وہ نبی کے لیے طرح طرح کے گندے شبد استعمال کرتا ہے اور ہر دن یوٹیوب پہ آ کر ہر دن آن لائن آ کر کے اپنے سرکار سے گہار مانتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے, نہ جانے مجھے کب مار دیا جائے گا. یقین مانیے مسلمان کبھی نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان کبھی قرآن سے ایک لفظ نکل جائے, ایک نقطہ نکل جائے, مسلمان زندہ رہے یہ گوارا نہیں ہو سکتا. کیونکہ تورات میں تحریف کی گئی ہے اور انجیل میں تحریف کی گئی ہے, زبور میں تبدیلی کر دی گئی ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. آسمان اگر باقی ہے تو قرآن باقی رہے گا, زمین اگر باقی ہے تو قرآن باقی رہے گا. اگر آسمان کے اوپر چاند ستارے باقی ہے تو قرآن محفوظ رہیں گے. جس دن قرآن سے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کرے گا اور اس کو دنیا میں شائع کرے گا اس دن یہ زمین پھٹ جائے گی, اس دن آسمان لرز جائے گا, اس دن چاند سورج ستارے اپنی روشنی کو مان کر دیں گے. کیونکہ اس زمین کی بقا قرآن کی بقا سے ہے, اس آسمان کی بقا قرآن کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. ملت اسلامیہ کے پاس بانو جس دین کی حفاظت کے لیے مسلمان دنیا میں زندہ ہے, اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس دین پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. جس اسلام کے لیے مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے منظم پلاننگ ہو رہی ہے, سازشیں ہو رہی ہے اور یہ حالات ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ مسلمانوں اگر مسجد کی تحفظ چاہتے ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگو. اگر نبی کی سیرت کی حفاظت چاہتے ہو نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آؤ. اگر اللہ کی قرآن کی حفاظت چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو, قرآن پڑھنا شروع کر دو, اسی میں ہماری سب کچھ کی حفاظت ہے. برادران اسلام, یہ جو دینی مجلس ہم لوگ سجاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح, معاشرے کی سدھار, معاشرے کی بگاڑ کو ختم کیا جائے, معاشرے میں سدھار کو لایا جائے. جب صحابہ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا کہ شراب کے اندر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. شراب کے عادی تھے, کہا شراب میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے, لیکن شراب کی حرمت ابھی تک
تک نازل نہیں ہوئی ہے۔ لوگ شراب پی رہے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کی حالت میں شراب پی کر نماز میں نہ جایا کرو، شراب کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارى اگر تم شراب کی حالت میں ہو، ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تیسرے مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا یہ شیطان کا عمل ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام شراب کے مٹکا کو پھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں اور ان کے نالیوں میں اس طرح سے شراب بہتا ہے جیسے بارش میں سیلاب کی طرح پانی بہ رہا ہو۔ یہ مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا جذبہ، مسلمانوں کا صحابہ کرام کا دین کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ تھا۔ اسی جذبہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی تھے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اگر ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ ہم تو نئے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمیں تو باپ داداؤں کی طرف سے وراثت میں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے۔ ہمیں تو چاہیے 100% اسلام میں داخل ہوتے، ہمیں تو چاہیے راتوں میں تہجد پڑھتے، ہمیں تو چاہیے اپنی زبان سے سچ بولتے، ہمیں تو چاہیے تھا معاشرے میں ایک بہترین اسلوب کو ظاہر کرتے، ہمیں تو چاہیے تھا صبح صبح ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی، اور ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جمعہ کے دن صبح سویرے نہا دھو کر مسجد میں سب مسلمان جا کر جمع ہو جاتے، کیونکہ ہمیں خاندانی ایمان ملا ہے، ہم نئے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا برائی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن المیہ یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے، شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے تو گانا بجایا جاتا ہے، باجا لگایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں جب کوئی عقیقہ کا فنکشن ہوتا ہے تو گانا بجایا جاتا ہے، ختنہ ہوتا ہے تو گانا بجایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں پوچھے گا تمہارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اسی دین کے لیے، کل جب پوچھا جائے گا تمہارے نبی کے سروں پر پتھر لگا تھا جس سے خون کے فوارے بہ رہے تھے اسی دین کی حفاظت کے لیے، تمہارے نبی کو طائف کے میدان میں پورے جسم سے خون سے لہو لہان کر دیا گیا تھا، اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے تم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ تم اس دین کے لیے سے بغاوت کیا ہے، قرآن سے بغاوت کیا ہے، حدیث سے بغاوت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت سارے ایمان والے ہیں، اب بہت سارے ایمان والے ہیں جو اپنے دروازے پر میک نہیں لگاتے ہیں، اگر لگاتے ہیں تو صرف نماز کے لیے لگاتے ہیں، لگاتے ہیں تو صرف قرآن کے لیے لگاتے ہیں، لگاتے ہیں تو صرف دینی مجلس کے لیے لگاتے ہیں، لگاتے ہیں تو صرف قرآن سننے کے لیے لگاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مسلمان ہو اور ہمارا اسلام ذلیل ہو، پھر ہم میں اور کافروں میں فرق کیا رہے گا؟ اگر ہم اپنے دین کو خود اپنے ہاتھ سے رسوا کریں گے، اگر ہم اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے ذلیل کریں گے، اگر ہم اپنے مذہب کو اپنے گھر میں لا کر کے ہم بے عزت کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ دین بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ پوچھئے جا کر ان صحابہ سے جنہوں نے اپنے بیوی
کو بیوہ کیا ہے، پوچھئے جا کر ان صحابہ سے جنہوں نے اپنے بچے کو یتیم کیا ہے، پوچھئے جا کر ان مرد مجاہد مسلمان سے جنہوں نے اپنے گھر بار کو دین کے لیے قربان کیا ہے، ہم تک دین کیسے پہنچا ہے، ان سے پوچھئے جا کر کے، وہ بتائیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام جو پوری دنیا میں سب سے پیارا مذہب ہے، کتنا مشکل سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، قدر کرنے کی ضرورت ہے اس دین کی۔ یہ دین تحفظ چاہتا ہے، یہ دین مسلمانوں کے ہاتھ سے رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے زمانے میں ان کی ایک شاگردہ ہے، جب وہ درس دینے کے لیے جاتے تھے وہ شاگردہ بھی ساتھ میں جاتی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی، ایک جوان ایک بیٹا ان سے پیدا ہوا، جوانی کے حالت میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نے سوچا اگر ہم دوسری شادی کر لیتے ہیں تو وہ شوہر نہ جانے بچے کے ساتھ کیا حال کرے گا، اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو عورت اپنے بچے کی تربیت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے شادی نہیں کرتی ہے، بچوں کو تعلیم دیتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کریں گے۔ لہٰذا اس خاتون نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، اس بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اس بچے کو صحیح تربیت دیں گے، لیکن گھر میں جب تک وہ بچہ رہتا تھا، تربیت پاتا تھا، صحیح راستہ پاتا تھا، لیکن جیسے جیسے جوان ہوا ان کا سنگت اور صحبت بدلتا چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد ان کی صحبت غلط راستوں کے ساتھ، غلط لڑکوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس راستے لڑکے کے ساتھ وہ جاتا، دن بھر شراب پیتا، اپنے پیسے کو برباد کرتا۔ ان کا باپ تجارتی تھا، بڑا مال کما کر کے چھوڑ کے گیا تھا، پورے دن شراب میں لت پت رہتا۔ وہ شاگردہ حضرت حسن بصری کے پاس آتی، بھیک مانگ کر کہتی حضرت اللہ کے ولی آپ ہیں، آپ میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے، اسی کے لیے ہم نے جوانی کو قربان کیا ہے، ان کو تھوڑا سمجھائیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ گھنٹوں اس نوجوان کو بٹھا کر سمجھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ بیٹا تمہارا باپ تم سے جدا ہو گئے ہیں، تمہاری ماں تمہارے لیے قربانی دی ہے اور تم شراب پیتے ہو، تمہارا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے۔ لہٰذا وہ لڑکا بار بار سنتا تھا لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ دن تک شراب پیتا رہا۔ اسی اثنا میں وہ بہت زیادہ سیریس بیمار پڑ گیا، صحت بھی ختم ہو گئی اور ان کی دولت بھی چلی گئی، دولت بھی گیا، صحت بھی گئی۔ دونوں چیزیں جانے کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا، مرنے کے قریب پہنچا، انہوں نے اپنی ماں سے کہا امی جان جائیے حضرت مولانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلا کے لے آئیے، ان سے کہہ دیجئے میرا آخری وقت ہے، سانس اٹک رہا ہے، مجھے توبہ کرا دے، میں مر جاؤں گا، اور مجھے کہیے گا حضرت کو کہ وہ میرا جنازہ کی نماز پڑھا دے۔ جب یہ گئی، جانے کے بعد ظہر میں کھانا کھانے کے بعد وہ قیلولہ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، بڑی سیریس بیماری میں مبتلا ہے، اب وہ زندہ رہنے کی امید نہیں ہے، لہٰذا چلے توبہ کرا دے، اور انہوں نے جنازہ کی نماز بھی آپ ہی کو پڑھانے کہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو وہ اب بھی میری بات نہیں مانے گا، ہم نے گھنٹوں کئی دن انہیں سمجھایا ہے لیکن میری بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، اور ان سے جا کر کہہ دو وہ مرے گا، میں جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی انہوں نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان میں فرق صرف نماز کا ہے، نماز ہی حد فاصل ہے، ایک طرف کفر ہے ایک طرف اسلام ہے، بیچ کے اندر جو دیوار ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، نماز چھوڑنے والا مشرک کے درجے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج ہم نے قرآن کو کھلونا بنا لیا ہے، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن کے ترجمہ تک نہیں پڑھنا جانتے ہیں، لیکن
ہم سے بہت بڑی بڑی بھول ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو آخری مرحلہ ہے، کوئی بات نہیں، میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ وہ روتی ہوئی آ گئی اور آنے کے بعد اپنے بیٹا سے کہنے لگی، بیٹا میں نے بہت جا کر کے سمجھایا، کہا حضرت آپ چلیں، آپ کے ہاتھ پر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جنازہ کر پڑھانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ اس بیٹا نے کہا، امی جان میں تو مر جاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا تو اسی صحن میں مجھے دفن کر دینا، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ میرے کندھے کے اندر، میرے گلے کے اندر اپنے اوڑھنی سے باندھ کر کے مجھے جس طرح سے مردار کتے کو اوڑھنی لگا کر کے رسی لگا کر کے کھینچا جاتا ہے، اس طرح سے کندھے میں رسی باندھ کر کے مجھے کھینچنا، تاکہ لوگ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو ماں کا نافرمان ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کے گلے میں رسی باندھ کر کے اسے کھینچا جائے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میری جنازہ کو قبر میں نہ لے کے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بدفعلی کی وجہ سے، میرے شراب نوشی کی وجہ سے قبر کے ہر روح کو میری وجہ سے کہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے مجھے قبر میں داخل مت کرنا، گھر کے صحن میں مجھے دفنا دیا۔ یہ بات کہے اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ظہر کے بعد، کھانا کھانے کے بعد دروازہ بند کر کے قیلولہ کرنے کے لیے گئے، آرام کر رہے ہیں، سوتے ہیں تو سونے کے بعد ایک بزرگ ہستی سپنا میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، حسن بصری جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جا کر اس شخص کا، اس نوجوان کا جنازہ کی نماز پڑھائیے، کیونکہ انہوں نے آخری وقت میں جو توبہ کیا ہے، ان کے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پسند کیا ہے کہ اگر قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے اور قبر میں اگر ہزاروں آدمی کو عذاب ہو رہا ہو تو ان کے صدقے طفیل میں سب کے عذاب کو ختم کر دیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، لہٰذا حسن بصری گئے اور جا کر کے ان کی ماں سے ملا اور پھر جنازہ کی نماز پڑھایا اور قبر میں جا کر ان کو مدفون کیا۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، یہ دنیا چل چلاؤ کی ہے اور بہت محتاط مختصر زندگی ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے بورہا کے سمیتی صاحب کا انتقال ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنا جلدی وہ چلے جائیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے مؤذن صاحب دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی عمر میں چلے جائیں گے۔ آئے دن ایک ایک آدمی دنیا سے اٹھ رہا ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے کندھا دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں اور گڈھا کھود کر کے قبر میں اس کو دفنا بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹ رہا ہے کہ ایک دن ہم بھی مردہ لاش ہوں گے، اپنے مکان کو نہیں دیکھ پائیں گے، کمائے ہوئے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، ماں باپ کو ایک بار ماں تک نہیں بول پائیں گے اور دنیا کی ایک چیز سے بھی لذت نہیں اٹھا پائیں گے۔ جب ہم مریں گے تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیا لے کے جانا ہے؟ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کا 3 دوست ہوتا ہے، ایک دوست اس کا مال ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کمال کرتے ہیں، مال کے لیے ہی تو دن رات ایک کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ جس جہنم کی آگ کو انسان اور پتھروں سے سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا،
لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے ہم توبہ کریں. اگر زندگی میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. کل توبہ کی توفیق ملے گی کوئی نہیں جانتا ہے. کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. کون رات میں سوئے گا سوتا رہ جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے. پھر کل کا دن ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں کوئی نہیں جانتا ہے. سفر کے لیے جب جاتے ہیں تو ضرور وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلا کریں. پہلے وضو بنائیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد گھر سے نکلا کریں. گھر میں سب سے مل کے نکلا کریں, کہہ کے جایا کریں, کیونکہ لوٹ کر کون واپس آئے گا کون نہیں آئے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جس لڑکا کو قتل کر دیا گیا آپ جانتے ہیں ان کے ماں باپ کبھی یہ تصور نہیں کیا ہوگا کہ وہ گھر سے نکلنے کے بعد ذبح ہو جائے گا, قتل ہو جائے گا, دوبارہ واپس نہیں آ پائے گا. لیکن ہم لوگوں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کو روتے ہوئے دیکھا, ان کے سسکیوں کو سنا, ان کے صدمہ کو ضرور محسوس کیا. ہر ایک آدمی کا اپنا خاندان بہت پیارا ہوتا ہے, اپنا رشتہ دار بہت پیارا ہوتا ہے, اپنے گھر کا آدمی بہت پیارا ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو رحم محرم کے بارے میں اللہ سے ڈرو, یعنی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس سے قطع تعلق نہ کرو, بھائی بھائی میں نفرت نہ کرو, رشتہ داروں کو مت کاٹو. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, آپ امت مسلمہ کو کہہ دیجئے لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتہ کی کتنی قیمت ہے, رشتہ کی کتنی اہمیت ہے, رشتہ کا کتنا خیال کرنا چاہیے, وہ اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, دینی مجلس کا مطلب ہوتا ہے ہماری اصلاح ہونی چاہیے, ہمارے ماحول میں اسلامی ماحول پیدا ہونا چاہیے, ہمیں ہدایت ملے, ہمیں صحیح راستہ ملے. صحیح راستے پہ چل کے ہی تو ہم جنت میں جائیں گے. اسلام سے بغاوت کرنے والا کوئی اچھا مقام نہیں حاصل کر سکا ہے, کوئی بھی نہیں حاصل کر سکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں بھی دینی مجلس ہو اس میں گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے, ان میں باجا نہیں بجنا چاہیے. ہاں اگر لگائے ہیں تو ترجمہ والا قرآن آتا ہے وہ لگائیے, تاکہ دوسروں کے سنیں گے قرآن کے ترجمہ کا ہر ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے. بڑی درد ہے اس آواز میں. وتھ قرآن ترجمہ والا قرآن ہے, وہ قرآن لگائیے اور سنیے اور سنائیے. اگر ضرورت نہ ہو تو بند کر دیجیے, سننا ہو تو قرآن کو لگائیے, نہیں سننا ہو تو اس کو بھی بند کر دیجیے. یہ دین کھلونا کے لیے نہیں ہے, یہ دین نمائش کے لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں یا نہیں سنیں قوالی لگا دے نبی کے شان میں, ہم سنیں یا نہیں سنیں قرآن لگا دے اور وہ بول رہا ہے اور اس کی توہین ہو رہی ہے, اس کی رسوائی ہو رہی ہے, اس کی ذلت ہو رہی ہے. یہ قرآن حدیث ہماری نجات کے لیے ہے, ہماری ہدایت کے لیے ہے, یہ مذاق کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے. اس لیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کریں, جس پر عمل کرنا ہو اس سے سبق حاصل کریں اور اتنا ہی اس کو لگائے. جب سے ہم لوگوں نے اس کو زیادہ لگانا شروع کیا اس وقت سے ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ اس کی حقیقت ہٹتی چلی گئی, آہستہ آہستہ اس کی وقت ختم ہوتی چلی گئی. اس لیے میرے بھائیوں, جو چیز جس چیز کے لیے اتری ہے اس کو اسی محل میں استعمال کریں. وضع الشیء الی غیر محلہ, کوئی بھی چیز غیر محل پر رکھا جاتا ہے تو وہ گھٹیا کہلاتا ہے, بیکار کہلاتا ہے, اور اس چیز کو اس مقام پر رکھا جاتا ہے تو وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے. ایک ہیرا کو اگر کادوں میں رکھ دیا جائے, پانی میں رکھ دیا جائے تو ہیرا کی قیمت گھٹ نہیں سکتا ہے, وہ ہیرا ہیرا ہی رہے گا. میرے مسلمان بھائیوں, آپ میں سے ہر آدمی اسلام کا ایک ہیرا ہے, ہیرا سے زیادہ آپ قیمتی
سکتی ہے. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے, آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے. اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق اسی لیے دیا ہے کہ آپ کو اللہ جنت میں بلانا چاہتے ہیں, جنت کی نعمتوں سے آپ کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں, جنت کی نعمتوں میں آپ کو کھلانا چاہتے ہیں. اور ہم خود کو اگر جہنم کے راستے میں لگائیں گے تو یہ ہماری خود کی توہین ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.